ارادے سے نہیں نکلا تھا تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر آپ مجھے اونٹ دے دیں تو میں لے جاتا ہوں اور میں جا کر تمہارے پیسے تمہیں ابھی بھجوا دوں گا۔ اس نے اعتماد کر لیا، چنانچہ نبی علیہ السلام اونٹ لے کر اپنے گھر تشریف لے آئے۔ بعد میں قافلے والوں نے آپس میں بات چیت کی، ایک مقامی آدمی اونٹ لے کے چلا گیا ہے، کوئی اس کا نام بھی نہیں جانتا، پتہ بھی نہیں جانتا، پتہ نہیں وہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اب یہ بات قافلے کے سردار تک پہنچی تو اس نے تو دم مچا دیا، اس آدمی کو بہت ڈانٹا کہ تم نے کیوں اس کو اپنا جو ہے نا وہ اونٹ دے دیا جب تک وہ پہلے پیسے نہ پہنچاتا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی بندہ گارنٹی دے کہ وہ پیسہ پہنچائے گا، ضمانت دے، تب میں خاموش ہوں گا۔ اب کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا۔ جب کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا تو اس امیر قافلہ کے خیمے سے آواز آئی، اس کی بیوی نے کہا میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، خیمے کے اندر آئے۔ وہ امیر قافلہ اپنے خیمے میں گیا تو بیوی نے کہا کیوں اتنا شور مچایا ہوا ہے، کیوں لوگوں کو تنگ کر رہے ہو؟ اس نے کہا ایک بندہ اونٹ لے کے چلا گیا ہے، ہمیں نہ نام کا پتہ نہ اس کے مکان کا پتہ، تو پتہ نہیں وہ آتا ہے یا نہیں آتا، ہمارے ساتھ تو چیٹنگ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا اچھا میں گارنٹی دیتی ہوں کہ وہ بندہ آئے گا اور آپ کو آپ کے پیسے پہنچا دے گا۔ تو امیر بڑا حیران ہوا، اس نے کہا تم عورت ذات ہو، تم کیسے گارنٹی دے رہی ہو؟ اس نے کہا دیکھو جب یہ سودا ہو رہا تھا نا تو مجھے خیمے میں آوازیں آئیں تو میں نے خیمے کے سوراخ میں سے باہر جھانکا تو میں نے ایک آدمی کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ وہ بندہ ضرور پیسے واپس پہنچائے گا۔ اب جب اس کی بیوی نے گواہی دی تو یہ شور شرابہ تو ختم ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دو صحابہ وہاں پہنچے، ایک صحابی کے پاس کھجوروں کا بڑا تھال تھا اور دوسرے کے پاس پیسے تھے۔ وہ جو تھال لے کے آئے تھے کھجوروں کا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے نبی علیہ السلام آپ سے اونٹ لے کر گئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ یہ قافلہ ہمارے مہمانوں کا ہے، تم کھجوریں لے جاؤ اور ہماری طرف سے ان کی مہمان نوازی کرو۔ قافلے کے لوگ حیران، واقف نہیں، جانتے نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور یہ اتنا اچھا انسان کہ اس نے ہمیں اتنی کھجوریں بھیجی کہ جی بھوکے ہوں گے یہ کھجوریں کھا لیں۔ خیر ان کے دل نرم ہو گئے۔ پھر دوسرے صحابی کہنے لگے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ میں نے سودا طے کیا تھا، اونٹ لے کر آ گیا ہوں، اب اس کو یہ پیسے پہنچا دو، تو یہ میں پیسے آپ کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اب اس واقعے کو دیکھ کر جو امیر قافلہ تھا وہ کہنے لگا کہ میں بھی اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پورے قافلے نے اپنے خیموں کو سمیٹا اور وہ 400 یا 500 بندے چلے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب عیسائیوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے کے اوپر پائے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اخلاق عظیمہ عطا فرمائے تھے۔ پھر اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم